سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیز و جان من، دین میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور بعض اوقات ہماری آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، ہمیں نہیں ملتا۔ یہ دو باتیں کیسے یکجا ہوں؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں مگر ہماری وسعت یا ہماری فکر وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج جس عنوان کے اوپر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد سے مراد ظاہری طور سے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، علم صحیح اور حکم صحیح تک پہنچنا، مگر کیا تاریخ اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی قرون اولیٰ موجود ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، عزیز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روانہ کرتے ہیں یمن کی جانب عامل بنا کر۔ تو ایک خاص گفتگو ہوتی ہے دو بدو بیٹھ کر، اور اس گفتگو کو اگر میں انٹرویو کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے، اپنے شاگرد سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کو بیفور دی اپوائنٹمنٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ، تمہیں اگر کوئی حکم یا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کا تم فیصلہ کرنے لگو تو کہاں سے کرو گے، کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں سے تلاش کروں گا اس کا راستہ، اس کا جواب، اس کا حل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں سے نظر نہ آیا تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے رسول، اگر قرآن سے نظر نہ آیا تو میں آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، اور جیسا آپ نے کیا ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے معاذ، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں سنت میں بھی وہ عمل نظر نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آتا ہے کہ میں کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور میں پہنچنے کی کوشش کروں گا حکم صحیح تک، اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کمر پہ تھپتھپی دے کر اس بات کی توثیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہ توفیق اللہ نے دی ہے اور پسند کیا ہے اس چیز کو، جو پسند کیا ہے تو وہ پہنچا دیا ہے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ آج کے دور میں اجتہاد کے دروازے کیوں بند ہوئے اور کیوں کھلنے چاہیے، کیوں اس کی ضرورت ہے، اور پھر کیا اس کے فضائل ہیں، اور کس طرح سے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ گفتگو کے لیے میں نے آج جن مہمانوں کو زحمت دی ہے ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ساتھ وہ آن ایئر ہیں اور بہت دور سے کنیکٹڈ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا حسن الیاس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا۔ آج کے دوسرے مہمان کا بھی تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کا بے انتہا شکریہ کہ ہمارے ساتھ آپ نے قیمتی وقت شیئر کیا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مولانا عمار خان ناصر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی، آپ نے جزاک اللہ۔ تو محمد حسن الیاس صاحب، آپ ذرا بیان فرمائیے گا اجتہاد کہتے کس کو ہیں، اور آج کے زمانے میں واقعی طور سے اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیا کہا جائے؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے اس لفظ کی تاریخ بیان کی، سیدنا معاذ بن جبل سے منسوب ایک روایت میں یہ سامنے آتا ہے، اور پھر یہی وہ لفظ ہے جو فقہ اسلامی کی ایک بہت ہی بنیادی اصطلاح بن گیا۔ اس کی اگر آپ حقیقت کو سمجھیں تو وہ بہت فطری ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی قانون، کوئی حساب کا کوئی ہدایت دی جائے گی تو وہ انسانوں کو پیش آنے والے عامت الورود بالعموم جو سچویشنز اور حالات ہوتے ہیں ان کی رعایت سے دی جاتی ہے۔ دین بھی انسان کا تزکیہ چاہتا ہے، انسان کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی جنت کے لیے منتخب ہو جائے۔ انسان کو پیش آنے والے وہ احوال جو دین کے دائرے سے متعلق ہیں، اس حوالے سے تو دین نے ایک مکمل ہدایت انسان کو دے دی، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کے حالات بدلتے ہیں، انسان مختلف اور نئی نئی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ رنگ پہ رہتا نہیں دنیا کا فسانہ، رفتار بدلتے ہوئے چلتا ہے زمانہ۔ تو اب زمانہ بھی بدلے گا، اس میں تغیر بھی آئے گی، رفتار بھی تیز ہوگی، حالات بھی نئے نئے پیش آئیں گے،
سوال یہ پیدا ہوا کہ دین نے جو ہدایت دی ہے کیا کسی نئی صورتحال میں اس ہدایت کو سامنے رکھ کر انسان اس کا اطلاق کر سکتا ہے؟ یہ اطلاق کی کوشش، دین سے رہنمائی طلب کرنا، خدا کی منشا کو جاننا، اس کی خواہش کو دریافت کرنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جس طریقے سے اس کو دین کی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے۔ انسانی عقل کیا کرتی ہے؟ وہ معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتی ہے، وہ موجودہ حقائق کی مماثل صورتحال کو تلاش کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اس سے ملتی جلتی کسی چیز میں اگر دین نے کوئی رہنمائی کی ہے تو وہ بھی اپنی عقل سے اس کا اجتہادی اطلاق اس نئی صورتحال پہ کر لے۔ ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی ایسے آثار نہیں مل رہے ہوتے قرآن و سنت میں کہ جس کا آپ فیصلہ کر کے جس کی روشنی میں اپنے اس مسئلے کو حل کریں، تو وہاں پر ایک مجتہد، ایک فقیہ، دین کی ایک بصیرت رکھنے والا عالم کیا کرتا ہے؟ وہ دین کے اس مجموعی مزاج کو سامنے رکھ کے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دائرے میں جن معاملات میں اجتہاد کیا ہے اس کے نظائر، اس کے شواہد کو سامنے رکھ کے اپنی عقل سے پھر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ چند چیزوں کی مثالیں دے سکتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عملی طور پہ کیا نوعیت پیش آتی ہے۔ مثلا ابھی دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بالکل وضاحت سے کہا گیا ہے کہ اگر جنگ کا موقع ہو اور اندیشے کی صورتحال ہو تو آپ اس موقع پر نماز قصر کر سکتے ہیں۔ جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام سفر میں نکلے ہیں اور قرآن کی اسی ہدایت کے اندر جو مخفی ریزن تھا، جو حقیقت تھی اس کو دینے کی، اس کا اطلاق عام سفروں پہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ جنگ کے دوران ہوتا ہے، آپا دھاپی، افراتفری، ان خصتوں سے قرآن نے اسے بیان کیا، وہی عام سفروں میں بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ادھر آپ یہ دیکھیے کہ تیمم جو ہے وہ انسان جب کبھی مشقت میں پڑنے کی اس کو کوئی صورت پیش آ جائے، پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ تیمم کرے، لیکن پانی بھی موجود ہے اور مشقت بھی موجود ہے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسال الخفین، یعنی آپ وضو کر کے اگر موزے پہن لیتے ہیں تو ان کے اوپر ہی مسا کر لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک مجتہد، ایک عالم، ایک فقیہ کی حیثیت میں آپ نے دین کے اندر جو ایک ہدایت موجود تھی اس میں اجتہاد کیا اور کچھ اصول ہمیں فراہم کیے کہ جب آپ اجتہاد کریں گے تو وہاں پر عذر کیا بنے گا، وہاں پر باعث کیا بنے گا، وہ مشقت بنے گی، لیکن اس میں جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو دین کی جو شریعت کی اصل ہدایت ہے اس کی روح مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہاں پر مسافر و مقیم کے لیے آپ نے ہدایت دی کہ یہ سب چیزیں آج کے دور میں بھی اور ہمیشہ سے علماء کو یہی مہمیز فراہم کرتی ہیں کہ نئے نئے مسائل بھی پیش آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، ان کو سامنے رکھ کر آپ نے مذہب کی اس مجموعی ہدایت کا اطلاق کرنا ہے کہ مماثل صورتحال موجود ہے تو قیاس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ کر یہ وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے حل نکالا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حسن الیاس صاحب، آپ کا تو تعلق ایک علمی گھرانے سے رہا ہے اور ہمارے ساتھ عمار خان ناصر صاحب بھی موجود ہیں، ان کا تعلق بھی علمی گھرانے سے ہے، مشائخ کے گھروں سے آپ ہیں۔ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، ہمارے خانوادے کے، ہمارے اہل کے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ اجتہاد کو ایک مشکل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی آج کے زمانے میں اجتہاد کو آپ پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے اعتراض اس سے، مگر آج بھی آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں سدباب نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طور سے اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمار خان ناصر صاحب، میں بنیادی طور سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اجتہاد کی ضرورت آپ کو آج بھی محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے، یا پھر صرف قرون اولیٰ کے زمانے میں، یا پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ جی بزرگوں نے کافی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب کیا ضرورت ہے نئی چیز پہ جانے کی؟ تو کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی خاص طبقہ ہے اس حوالے سے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد کے حوالے سے اس کی ضرورت کب ہے اور کب نہیں ہے، اس میں ایک چیز تو برادرم حسن الیاس صاحب نے اس کا ایک پہلو واضح کیا جی، اور جو حدیث معاذ سے ہے جہاں پر آپ قرآن میں یا سنت میں کوئی واضح بات نہیں مل رہی تو آپ نے اور اس کے ساتھ اجتہاد کی ضرورت ایک پہلو جو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں جو حکم ملا ہوا ہے اللہ یا اس کے رسول سے، اصل میں اس کو سمجھنے میں بھی ہمیں اپنی بہت سی فہم کی
اور اجتہاد کی صلاحیت استعمال کرنی پڑتی ہے. یعنی ہم حکم کو لیتے ہیں تو ہمارے دو اس کے ساتھ ایک رشتے قائم ہوتے ہیں. ایک رشتہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں, ہمارا ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول جو کہیں گے ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں. صحیح. اس حیثیت سے تو ہم حکم کو یا ہدایت کو لے لیتے ہیں کہ ہم اس کے پابند ہیں, لیکن وہ حکم ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے, اس کو عمل میں لانا کیسے ہے, اور اس کے لیے کیا بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. تو یہ ہر اللہ کے یا اس کے رسول کے ہر حکم کو عمل میں لانے کے لیے بھی ایک اجتہادی عمل میں ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے. اچھا. تو اجتہاد کی ضرورت یعنی تینوں پہلوؤں سے ہے. ٹھیک. خدا اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے بھی جہاں کوئی ہمیں واضح بات نہیں مل رہی اس میں شریعت کے مقاصد کو کسی حکم کی علت کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ہم نے اجتہاد سے کام لینا ہے اس پر بھی. اور یہ دونوں عمل کسی بھی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے, کیونکہ ان دونوں کی ضرورت انسان مخاطب ہے, انسان کو بات کو سمجھنا بھی ہے, اور کس سچویشن میں اس کو اطلاق کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی منشا ہے. یہ ایک مسلسل عمل ہے, ہر وقت اس پر رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس نوعیت کا اجتہاد رہا, دونوں نوعیت میں آپ کے بعد بھی رہا اور اب تک جاری ہے. میرے خیال میں اس کو عملاً تو یہ اجتہاد دونوں صورتوں میں کبھی بھی بند نہیں ہوا, آج بھی بند نہیں ہے, ہو رہا ہے. نظری بحثیں اس پر بعض دفعہ لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ اجتہاد کا عمل کب تک ہو سکتا تھا, کب تک نہیں ہو سکتا تھا, یا آج اس کی اجازت ہے یا نہیں. پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں مختلف سطحوں پر مختلف دائروں میں دونوں نوعیت کے اجتہادات, یعنی اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھنا, جو کچھ سمجھا گیا ہے اس پر بار بار غور کرنا, اس میں آپس میں بحث اختلاف کی نوعیت کا اجتہاد بھی, اور جو نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں, نئے نئے احوال سامنے آتے ہیں, ان کو سامنے رکھ کر ایک دینی رائے قائم کرنا. یہ دونوں نوعیت کے اجتہاد ہمیشہ رہے ہیں, عملاً کبھی رکے نہیں. ٹھیک. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو بعض دفعہ لگیں گے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا نظری بحثیں اٹھا رہے ہوں گے. ٹھیک. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کچھ مختلف رہیں گے, لیکن عملاً یہ دونوں اجتہاد کبھی بند نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا حق جو ہے وہ ظاہر ہے, اگر کوئی آدمی اپنے لیے فیصلہ کر رہا ہے تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے, لیکن اگر ایک کمیونٹی کسی کی رائے کو اہمیت دے گی مسلمانوں کی, تو وہ ظاہر دیکھے گی کہ کون آدمی ہے, اس کی علمی اہلیت کیا ہے, بات کہنے کا, بات کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت کیا ہے. تو اس کے لحاظ سے امت وہ طے کر لیتی ہے کہ کس کی بات جو ہے وہ قابل غور ہے اور کس کی بات قابل غور. یعنی میں اگر سمجھ سکا تو مختصراً مجھ جیسے عام آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اجتہاد کرے, یعنی یہ خاص طور سے علماء صالحین ہی کر سکتے ہیں یہ کام, ٹھیک ہے نا؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے. دیکھیں, اجتہاد کی مختلف نوعیتیں ہیں. ایک حکم ہے, آپ کو مفتی بھی یا کوئی فقیہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے. ایک عام آدمی کی حیثیت سے پھر بھی آپ کو کچھ فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں. اچھا, خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا اجتہاد ہے. ٹھیک. عمار خان ناصر صاحب, میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا اور مزید سمجھوں گا. حسن الیاس صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک مختصر وقت کے طلبگار ہیں ہم لوگ, وقفے کی طرف جائیں گے, لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. مولانا ابراہیم قادری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور موضوع بھی یہی ہوگا, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.